دل کے امراض کے متعلق اگر بات کی جائے تو 3-4 قسم کے امراض ہیں جن میں آپ کو روزہ رکھنا اوائڈ کرنا چاہیے. سب سے پہلے وہ لوگ جن کو ریسنٹلی کوئی ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ ابھی بھی فلی ریکور نہیں ہوئے, ان لوگوں کو تو ہمارا مشورہ یہی ہوتا ہے کہ آپ روزہ رکھنا اوائڈ کریں. دوسرے نمبر پہ وہ لوگ جن کو ریسنٹلی کوئی اسٹینٹ ڈلا ہے یا انجیوپلاسٹی ہوئی ہے, اگین ان لوگوں کے لیے بھی بہتر شاید یہی ہے کہ وہ روزہ رکھنا اوائڈ کریں. تیسرے نمبر پہ وہ لوگ جو ہارٹ فیلئر یعنی دل کے پٹھے کی کمزوری کے مرض میں مبتلا ہیں اور اس مرض کے علاج کے لیے ان کو کافی زیادہ ہیوی ڈوزز میں پیشاب اور ادویات دی جاتی ہیں, اگین ان لوگوں کے لیے شاید روزہ رکھنا اچھا نہیں ہے کیونکہ ڈی ہائیڈریشن کے صورت میں ان کی کنڈیشن خراب ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے. چوتھے نمبر پہ وہ لوگ جن کو سویئر ویلولر ڈیزیزز ہوں, یعنی ایسے ویلو کے مسئلے جیسے سویئر ایورٹک سینوسس یا ایورٹک ویلو میں سخت تنگی ہو, یا سویئر مائٹرل ریگرجیٹیشن ہو, مائٹرل ویلو کی بہت زیادہ لیکیج ہو, اور اس بیماری کے علاج کے لیے ان کو پیشاب اور ادویات دی جا رہی ہیں, ان لوگوں کے لیے بھی ہمارا یہی مشورہ ہے کہ وہ رمضان میں روزے رکھنا اوائڈ کریں. دوسرا کویشچن جو ہم سے پوچھا جاتا ہے وہ یہ کہ کون سے ایسے مریض ہیں, کیونکہ اگین مریضوں کے کئی ریلیٹیوز یا اٹینڈنٹس کافی ورڈ ہوتے ہیں اپنے دل کے امراضوں میں مبتلا پیرنٹس کے لیے یا ریلیٹیوز کے لیے, اور وہ ان کو فورس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ روزے نہ رکھیں. تو میرا خیال ہے کہ اگین رمضان اور روزے رکھنے کے بہت زیادہ ہیلتھ بینیفٹس بھی ہیں, اور جو کہ اسٹیبل کورونری آرٹری ڈیزیز کے مریضوں کو ملنے چاہیے. ان میں وہ لوگ شامل ہیں جن کو بہت عرصہ پہلے اسٹینٹ ڈلا ہوا ہے اور اس وقت ان کو سینے میں دباؤ یا سانس چڑھنا یا سینے میں درد کا مسئلہ درپیش نہیں ہے, تو یہ لوگ بڑے آرام سے روزے رکھ سکتے ہیں. ایسے لوگ جو بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا ہیں یا جو ہائی کولیسٹرول کے مرض میں مبتلا ہیں اور ان کی دوائیاں ایڈجسٹڈ ہیں تو وہ بالکل روزے رکھ سکتے ہیں. تیسرا کویشچن جو عموماً پوچھا جاتا ہے وہ یہ کہ عام اور اسٹیبل مریض جو ہیں ہمارے ہارٹ ڈیزیز کے, ان کو رمضان سے کتنا عرصہ پہلے ڈاکٹر سے مل کر مشورہ کرنا چاہیے. تو عموماً ہم یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ 2 to 4 ویکس پہلے رمضان شروع ہونے سے آپ ہمارے پاس آئیں اور اپنی دوائیاں ایڈجسٹ کروائیں. چوتھے نمبر پہ جو مین ایشو ہے وہ یہ کہ کون سی ادویات ہیں جو کہ آپ کو ایڈجسٹ کروانی چاہیے بیفور امبارکنگ آن رمضان. تو سب سے پہلے پیشاب اور ادویات. جو بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا لوگ ہیں اور اسٹیبل ہیں اور جن کو روزہ رکھنے کی اجازت ہے, ان میں سے بھی اکثریت ہماری ایسے بلڈ پریشر والی ادویات پہ ہیں جو کہ پیشاب آور ہیں, اور اگر آپ ان کو صبح لے لیتے ہیں سحری کے وقت تو آپ کو سارے دن میں ڈی ہائیڈریشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں, اور اگر آپ 1 یا 2 ادویات پر ہی ہیں تو ہم آپ کی ادویات کو ان ادویات پر وقتی طور پر سوئچ کر سکتے ہیں جو دن میں 1 دفعہ لینی ہو اور پیشاب آور نہ. دل کے امراض کے لیے ہمارا میسج یہی ہے کہ رمضان میں روزے رکھنے کی اگر آپ کو اجازت مل جاتی ہے اپنے مالک سے تو بے فکر ہو کے روزے رکھیں, لیکن اپنی خوراک کا خیال رکھیں. بہت زیادہ گھی میں تلی ہوئی اشیاء کھانے اوائڈ کریں, کاربونیٹڈ ڈرنکس اوائڈ کریں, اور بہت زیادہ بد پرہیزی اوائڈ کریں, اور میک شور کریں کہ آپ پانی کی انف کوانٹیٹیز پی رہے ہیں ڈیورنگ دا ٹائم بٹوین افطاری اور نیکسٹ ڈے کا سحور. کوشش کریں کہ ایٹ لیسٹ 7 سے 8 گلاس پانی آپ روز پی لیں اس ڈیوریشن میں, تاکہ آپ ڈی ہائیڈریشن سے بچ سکیں.